بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج ہم اپنے جس نئے ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سفر طائف۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو چیپٹر ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے سفر طائف۔ چلیے جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں، لیڈ پینسلز ہاتھ میں لے لیں کہ اگر کوئی ورڈ، کوئی لفظ آپ کو مشکل لگے تو آپ اس کو انڈر لائن کر سکیں۔ ہاں جی، تو بچوں سفر طائف، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد کفار مکہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھنے لگے۔ مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے، مگر مکہ مکرمہ کی اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ارد گرد کی بستیوں میں جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو جیسے کہ بچوں ہمیں پتہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ کفار مکہ کو وہ دین اسلام کی طرف لے جا سکیں، ان کو بتا سکیں کہ ایک ہی رب ہے جس کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن کفار مکہ ان کی یہ بات سننے کو قطعی طور پر تیار نہیں تھے۔ طائف مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف تقریباً 65 کلومیٹر پر ایک سرسبز و شاداب حصہ ہے۔ کیونکہ یہ سفر پیدل کیا گیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے راستے میں آنے والے قبائل کو بھی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سرداروں کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننا تک گوارا نہ کیا اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ ارادہ بنوایا کہ آپ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جا کر دین اسلام پھیلانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ دین اسلام کیا ہے اور ہم سب کو مسلمان ہونا چاہیے اور ایک رب کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، تو اسی دوران وہ طائف میں رکے جہاں انہوں نے کیا 10 دن قیام۔ وہاں کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی، لیکن الٹا انہوں نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ ان کی باتوں پہ یقین کرتے، انہوں نے ان کی بات تک سننا گوارا نہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان سرداروں نے چند شرارتی اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کریں۔ ان اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بری طرح زخمی ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی بد دعا نہیں دی بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے شہر سے باہر آ گئے اور انگوروں کے ایک باغ میں آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ مکہ شہر کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
زخمی حالت میں دیکھا تو اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام اداس تھا اس سے کہا کہ انگوروں کا یہ گچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے آؤ۔ غلام انگوروں کا گچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے تو اداس حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہاں کے لوگ ایسا کلام نہیں بولتے، یعنی جب آپ نے انگور کھائے تو آپ نے بسم اللہ پڑھی، تو وہ حیران ہو گیا کہ یہاں کے لوگ یہ کلام کیوں نہیں پڑھتے، جب بھی وہ کچھ کھاتے ہیں یا پھر کچھ پیتے ہیں تو وہ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ نینوا کا عیسائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نیک مرد یونس بن متی کی بستی سے ہو؟ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں اور سر کو چوما، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا بھی ایک نبی ہے، وہ عیسائی تھا اور یہ بھی ایک نبی ہے۔ طائف سے واپسی پر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ طائف کا شہر ان کے درمیان پس کر ختم ہو جائے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، فرمایا، اے میرے رب، طائف والوں کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو بچہ آپ نے دیکھا کہ سفر طائف میں ہمارے پیارے نبی نے کتنی مصیبتیں سہی، کتنے ظلم سہے، کیسے ان پر پتھر برسائے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو بد دعا نہیں دی بلکہ ان کے حق میں دعا کی، کیونکہ ان کو امید تھی کہ انہی کفار مکہ میں سے ان کی اولاد جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرے گی اور مانے گی کہ ایک ہی رب ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چلیے بچوں، اس ٹاپک کو ریوائز کریے گا، اچھے سے پڑھیے گا، یاد کریے گا، امپورٹنٹ پوائنٹس کو انڈرلائن کریے گا۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں جس میں ہم کریں گے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ مشق۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔